السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مانو، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، ٹائم دیکھ لیں۔ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھی تھی ہم نے کل، صحیح؟ اس کا ترجمہ پڑھا رہا ہے کہ وہ ایک دعا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن کو آپ نے بلیسنگز دی، ان کا نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا ہو یا جو لوگ راستے سے ہٹ گئے ہوں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے اللہ سے دعا کر لی۔ تو جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ پھر دعا کا جواب دیتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اب آگے جو ہے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، یہ دعا جو تھی، اور سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ نے اس دعا کا جواب دیا۔ تو قرآن کی تمام سورتوں کے نام ایسے ہیں کہ ان کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس کی مناسبت سے ان کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو بقرہ جو ہے وہ کہتے ہیں گائے کو، اردو والا جو لفظ ہے گائے یعنی کاؤ، کیونکہ اس صورت میں کاؤ کا ذکر ہے بہت زیادہ۔ کون سی کاؤ کا ذکر ہے، تمہیں یاد ہے کچھ؟ اب یہ واقعہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کو، کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی شروع کی چند آیات پڑھیں گے۔ الف لام میم، یہ ایسے حروف ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا مطلب کیا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا مطلب بتایا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ایسے ہی الفاظ دیے ہیں اور ہم نے ان کو ایسے ہی بس پڑھ لینا، یہ نہیں کروں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تمہیں یاد ہے یہ؟ شاباش۔ اللہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورج شروع ہوئی کہ اللہ کے نام سے کیا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ شروع اس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ لفظ شروع اس میں عربی میں نہیں ہے لفظ شروع، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور بہت رحیم ہے، یعنی بہت ہی مرسیفل ہے، بہت سافٹ ہے، بہت کیئرنگ ہے نا؟ بتایا تھا کل۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز انکلیئر نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں۔ اور یہ کیا ہے کتاب؟ ھدی للمتقین، یہ ہدا یعنی گائیڈنس ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ صحیح ہے؟ متقی کا مطلب اللہ سے صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے، اللہ تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب سزا دیتے ہیں تو پھر تو سخت سزا ملے گی، اس وقت اس سے تو ڈرنا ہی ہے۔ لیکن متقی وہ انسان ہوتا ہے جو صرف نیک کام کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ میں اللہ کو کہیں ناراض نہ کر دوں، سمجھے؟ یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہائے اللہ مجھے پتہ نہیں کیا کر دیں، ہائے اللہ مجھے سزا دے دیں، ہائے اللہ۔ وہ نیک کام کرتا ہے اس امید پر کہ میں اللہ کو راضی رکھوں، اللہ کو خوش رکھوں اور اللہ کو ناراض نہ کروں، اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے، یہ گائیڈنس ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض نہ کریں۔ پھر اللہ متقی لوگوں کی مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ آخر متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، یا ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب ایمان لانے کا یہ کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے چاروں طرف، ہمارے جسم سے لے کے چاروں طرف پھول پودے، کھانا، جانور، دوسرے انسان، آسمان، زمین، چاند، ہر چیز کس نے بنائی؟ کسی کریٹر نے بنائی ہے، وہ کریٹر اللہ ہے۔
تو اس سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے غیب سے کہ ہاں کوئی ہے، نظر نہیں آتا لیکن کوئی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن وہ بھی ہمارے سامنے تو نہیں ہے، وہ تو 1500 ایئرز اگو چلے گئے۔ تو اب ہم نے جو انہوں نے کہا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی تھی، ہم مانیں گے۔ ایسے ہی تو الذین، تو متقی لوگ کون ہیں، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایسے لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی انسین، جو دیکھا نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تم پڑھتے ہو نماز؟ شاباش۔ تو وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جی سوال جی آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ شاباش من، اس لیے کہ جب انسان بات چیت کرتا ہے نا تو پھر اس طرح سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور تمہارے بھی کوئی ذہن میں سوال ہے تو فوراً تم نے سوال کرنا ہے، بابا ایک منٹ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ ہے تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لائے، یعنی انسین پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے باقاعدہ اس اسٹیٹ میں جانا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ نماز کوئی بک نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا ہے کھڑے ہو کے، صحیح ہے؟ لیکن یہ کلچرل ایک محاورہ ہے، ایک کہنے کی بات ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں صحیح لفظ ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، یا نماز قائم کرو، نماز قائم کر رہا ہے۔ سو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس کی تمام جو نماز کی کیئر ہے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں جو پوری طرح انسان کو ڈھکیں، خوشبو لگاتے ہیں، صاف ستھرے وضو کرتے ہیں، صاف جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف فوکس کرتے ہیں اور کسی طرف ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا، سمجھ رہے بات؟ قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، اس کو سیٹ کرنا پراپر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں، اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جس کو جو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اگر بابا کو اللہ نے رزق دیا کہ جاب دی ہے، پیسے دیے ہیں، گھر دیا، تو بابا تم لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیگم بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اور بندہ ہے جو بابا نہیں بنا، ابھی لڑکا ہے، جیسے تم لڑکے ہو، تمہیں اگر کوئی پاکٹ منی ملی ہے، پیسے ہیں تمہاری جیب میں، لیکن اگر تم کسی غریب کو دے دیتے ہو کچھ پیسے تھوڑے سے اس کی مدد کرنے کے لیے، یا کچھ کھانے پینے کی چیز دے دیتے ہو، یا پہننے کی یا کوئی استعمال کی چیز دے دیتے ہو، تو وہ تم نے کیا کیا؟ اس کی ہیلپ کی ہے۔ کس میں سے ہیلپ کی ہے؟ اس چیز میں سے ہیلپ کی ہے جو تمہارے پاس تھی۔ تو تمہیں جو رزق دیا گیا، وہ رزق تمہیں ظاہر ہے اللہ نے دیا، اللہ نے ہمارے تھرو وہ رزق تم تک پہنچایا ہے رزق۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نیک اور اچھے لوگ کہ ان کو جو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے، یعنی ان سے بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ، کہ اور یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا چیز نازل ہوئی؟ قرآن، شاباش۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا یا بھیجا گیا یا سینڈ کیا گیا پہلے کیا نازل کیا گیا تھا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پروفٹس آئے تھے؟ آئے تھے نا؟ ہاں، پہلے، بعد میں تو کوئی نہیں آئے گا، پہلے تو آئے تھے نا۔ کیا ان میں سے بہت سارے پروفٹس، ساروں کو نہیں لیکن کئیوں کو بک ملی تھی؟ جی۔ اور وہ بک کہاں سے آئی تھی؟ اللہ نے بھیجی تھی، نازل کی تھی۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، یعنی قرآن، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو لکھا ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، رائٹ؟ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوئی، جیسے انجیل، اور کون سی بک پہلے آئی تھی؟ تورات اور
زبور بھی ہمیں پتہ ہے کہ بک آئی تھی، داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. تو یہ والی بکس آئی تھیں، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ بکس اللہ نے اپنے پروفٹس پر بھیجی نہیں. اور بھی بکس تھیں لیکن ان کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کس کس پروفٹ کو دی ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ. آخری بات اللہ کر رہے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں کس پر؟ آخرت پہ. آخرت کیا ہے؟ آفٹر لائف، جب مر جائیں گے قیامت آئے گی. پہلے ہم مر جائیں گے کسی ایک ٹائم پہ، رائٹ؟ اگر ہماری زندگی میں قیامت آ گئی تو اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایک عام فی الحال جو ایک پروسیس چلا آ رہا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں، پھر قیامت کا چونکہ ابھی نہیں آئی تو قیامت کسی وقت آئے گی، رائٹ؟ قیامت آئے گی. پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ، کہ جس دن سب کو ان کا ریوارڈ ملے گا. اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا جنت، برے کاموں کا بدلہ کیا ملے گا؟ جہنم. جب وہ بدلہ دے دیا جائے گا، جو جو اچھے کام کرتے آئے ان کو، جب یہ نہیں کرو نا، مجھے الجھن ہوتی ہے اس سے. ہاں، جب وہ ان کو بدلہ دے دیا جائے گا تو جو اچھے کاموں والے ان کو کہاں بھیج دیا جائے گا؟ جنت میں. وہاں کتنا ٹائم رہیں گے؟ فار ایور. شاباش. اور جو جہنم میں بھیج دی جائیں گے وہ بھی وہاں پہ رہیں گے فار ایور. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ جو اب آخر میں زندگی آئے گی، یعنی بعد میں جنت کی یا جہنم کی، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. تمہارا ہے ایمان اس پہ کہ ہم آخرت میں جہنم یا جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا؟ ہاں. لیکن پاپا جی من، مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بولا تھا کہ ایک ہی دن ہے پوری ایئر میں کہ جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں. جی ہوں. جو ہاں جی. اینکل سے اوپر یا اینکل سے نیچے. شب برات والا دن ایک ہے، ابھی اس کو ہم بعد میں ڈیل کرتے ہیں. شب برات وہ دن ہے جس دن، جو حدیث مجھے یاد ہے کہ بنی کلب یا بنی کعب، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اس کی جو بھیڑیں تھیں یعنی اس کی جو شیپ تھی، ان کے جتنے بال ہیں اس کے برابر لوگ جہنم سے اللہ اس دن آزاد کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ، آج میں تمہیں آزاد کیا. جتنے بال ہیں اتنے. ہاں. اب دیکھو ایک قبیلہ ہے، یعنی ایک ٹرائب ہے، جس طرح ارطغرل میں قبیلہ تھا نا کہ نہیں؟ ارطغرل کا قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ کیا؟ جو اس کا ٹرائب یعنی وہ جو گروپ جہاں پہ رہتا تھا، کائی قبیلہ، یاد نہیں؟ کوئی ولیج کائی قبیلہ. نہیں مجھے. ہر دفعہ نہیں کہتا تھا ارطغرل کہ میں سلیمان شاہ کا کائی قبیلے کا سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل، بھول گئے؟ اچھا چلو خیر. تو قبیلہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ایک گروپ کی شکل میں، یہ نہیں کروں نا، ایک گروپ کی شکل میں رہتے ہیں، قبیلہ. اس میں بھیڑیں تھیں، شیپ تھیں ان کے پاس بہت ساری تھیں. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت ہی زیادہ بھیڑیں تھیں، بہت زیادہ شیپ تھیں. اب دیکھو کتنی زیادہ شیپ، ہر شیپ پہ کتنے زیادہ بال، جیسے ہمارے سر پہ بال ہیں، گن سکتے ہیں؟ نہیں، بہت ہی زیادہ ہے. تو ہر شیپ کے اوپر کتنے بال، اور وہ ہزاروں شیپ. تو حدیث میں جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اس دن اللہ اتنے زیادہ، جتنے وہ بال ہیں، ایک ایک بال گنو تو ملینز یا بلینز کی تعداد میں لوگ اللہ اس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں. لیکن یہ جنت میں چلے جاتے ہیں، یعنی جہنم سے آزاد کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ شب برات کا سوال کہاں سے آ گیا؟ بس آپ نے بولا تھا. اچھا، آخرت کی بات ہوئی، جنت و جہنم سے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اللہ ٹھیک ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ، سیدھے بیٹھو مانا، قرآن جب سیکھنا ہے تو ادب سے بیٹھنا ہے اور توجہ سے بات سننی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کھیل کچھ بھی نہیں کرنا. صحیح. اللہ آگے کہہ رہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون.
کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح گائیڈنس پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سکسیسفل ہوں گے. صحیح ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سکسیسفل ہوں گے. تو اللہ نے پوری بات بتا دی. متقی لوگ کون ہیں؟ یہ بک ان کے لیے جو اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں. اگر اللہ کو ناراض کرنے سے کوئی نہیں ڈرتا، کوئی غلط کام کیے جاتا ہے کہ میں خیر ہے کوئی بات کیے جاتا ہے، تو پھر وہ متقی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتا نہیں ہے. اور پھر اس کی ظاہر ہے پھر اللہ کے سامنے جو ٹارزن بنتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں آؤ نہ ذرا ادھر سائڈ پہ میں تمہیں سیدھا کروں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو متقی لوگوں کے لیے بک ہے، اور متقی لوگ وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جن کو جو چیز رزق، پیسے، مال، دولت، جو بھی چیز دی جاتی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر جو چیز نازل کی گئی یعنی بک قرآن اور پچھلی بکس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ بک ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جتنی جو میں نے کوالٹیز بتائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح گائیڈنس پہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سکسیسفل ہوں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو ہم یاد ہم نے ایک دعا مانگی تھی سورہ فاتحہ میں، پوری دعا ہے نا کہ یا اللہ ہمیں کون سے راستے پہ چلا؟ سیدھے راستے پہ. تو اللہ نے آگے پوری ڈیٹیل میں بتا دیا سیدھا راستے پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جواب مل گیا نا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. آخری بات ہم کرتے ہیں آج کی. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی بات نہ مانی. کفر کرنا ہوتا ہے کہ بات کو نہ مانا. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو بتائیں یا ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جو لوگ بات نہیں مانتے ان کو لاکھ بتاتے رہو بھئی ایسے نہ کرو اللہ ناراض ہو جائیں گے، ایسے نہ کرو اللہ ناراض ہو جائیں گے، ایسے نہ کرو ٹھیک نہیں. تو کہنا نہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ پھر ظاہر ایمان تو نہیں لا رہے. کیوں نہیں لا رہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دل پہ لاک لگا دیے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ بھی لاک لگ گیا، اللہ نے لگایا. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، دیکھنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب. صدق اللہ العظیم. بات سمجھ آئی؟ تو اچھے لوگوں کی بتا دی کہ وہ گائیڈنس کی بک ہے، فالو کرو. اور جو لوگ بات نہیں مانیں گے ان کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر، ان کو لاکھ سمجھاؤ انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ، کانوں پہ تالا لگا دیا، لاک لگا دیا، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، یعنی آنکھوں پہ بلائنڈز آ گئے. اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا عقل کے اندر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. عذاب سزا ہوتی ہے، تو ہم نے تو سزا سے بچنا ہے. تو ہم نے کفر کی کوئی بات نہیں کرنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے متقی لوگوں والی زندگی سیدھے راستے پہ گزارنی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھے لوگوں کی زندگی گزارنی ہے، نیک لوگوں کی کہ نہیں؟ بالکل انشاءاللہ. چلو دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہ آپ کا بہت شکر فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ سے دعا ہے کہ اس کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین. آمین. چل بند کر دو من. شاباش.